سیدہ آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران کن معجزات۔ پورے 9 مہینوں کا واقعہ۔ پانی خود کنویں سے اوپر آ جاتا تھا۔ ہر مہینے ایک پیغمبر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے بطن میں جو بچہ دیا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑھ کر خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا، جو حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔
ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ پوچھنے لگیں کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کی دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے؟ میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا ہوتا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنے عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے۔ اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگی، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت سے ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا سے سلام کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ، جسے وادی سادہ کہتے ہیں، جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اس سے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔